مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ، الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اجلاس کل پھر ہوگا۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اہم پیش رفت، نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ریفرنس میں بشرا بی بی کو بھی نامزد ملزم کیا جائے گا۔ ضمنی ریفرنس منظوری کے لیے آئندہ ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کیا جائے گا۔ نیب کا نیا توشہ خانہ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی کہ گرفتاری غیر قانونی ہے، رہا کرنے کے احکامات دیے جائیں۔ حکومت کے خلاف صف بندی سے پہلے پی ٹی آئی کا اپنے ارکان کو محفوظ کرنے کا پلان، ارکان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کے پی کے ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستیں ملنے کے بعد تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ جسٹس مشیر عالم کے بعد سابق جسٹس مقبول باقر نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی۔ کہا ایڈ ہاک جج کی تعیناتی غیر آئینی نہیں، ذاتی مصروفیات کے باعث عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ شہزاد اکبر نے بانی کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا۔ معاملے کو بانی کی تصدیق کے بعد منظوری کے لیے دیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اعظم خان کا احتساب عدالت میں بیان سامنے آ گیا۔ کہا اس معاملے کو کابینہ میں لانے کا حامی نہیں تھا۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی اور شدید حبس برقرار، شہری بلبلا اٹھے۔ 36 گھنٹے میں 20 افراد گرمی کی شدت سے جاں بحق، ہیٹ ویو میں ایک ماہ میں 51 اموات۔ ملک بھر میں مانسون کا زوردار سپیل، گجرات میں شدید بارش، پانی گھروں میں داخل، بارش سے کوٹر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق۔ لاہور، خانیوال، بہاڑی، گجرات میں بھی برسات، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ چارسدہ میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بھاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی بغداد الجدید کیمپس میں گیس دھماکہ، چولستان ڈپارٹمنٹ کی عمارت کا آدھا حصہ زمیں بوس، ملبے تلے دب کر 6 افراد زخمی ہو گئے۔ میمن گوٹ واقعے کے متاثرین کہتے ہیں ان پر قیامت گزر گئی، لیکن کوئی حکمران تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی جاں بحق بچوں کے ورثہ سے تعزیت، کہا ووٹ مانگنے سب آ جاتے ہیں لیکن مسائل حل کرنے کوئی نہیں آتا۔ دنیا کی سب سے بڑی بس ساز کمپنی یوٹونگ کا کراچی میں پلانٹ لگانے کا فیصلہ، انٹرا سٹی اور الیکٹرک بسیں مقامی طور پر تیار کی جائیں گی۔ کمپنی سی ای او کی شرجیل میمن سے ملاقات، سندھ کے سینئر وزیر کہتے ہیں پلانٹ لگانے کا کام 3 ماہ میں شروع ہوگا، اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے بانی اور سابق چیئرمین پروفیسر ذکریہ ساجد کی کراچی یونیورسٹی کے قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ جامع مسجد ابراہیم میں ادا کی گئی۔ مردان میں پرانی دشمنی پر 2 برقع پوش خواتین کی رکشے میں فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ خواتین سواری بن کر رکشے میں بیٹھیں، لوائقین کا ثوابی روڈ پر احتجاج۔ مظفر آباد میں دھنی آبشار کے قریب حادثہ، تحصیل نذیر آباد میں کار کھائی میں جا گری، خاتون سمیت 2 سیاح جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سیاحوں کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر بند، 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 81,900 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، قیمت میں 4,600 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 2,56,000 روپے کا ہو گیا۔